السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں مناتے ہیں۔ دونوں کے اپنے اپنے ترک ہیں۔ کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ صحیح اور غلط کو اللہ پر چھوڑ دو، ہم انسان ہیں، انسانیت پر زور دو۔ بہرحال اس مہینے کے آنے کے بعد چند باتیں یاد آ جاتی ہے اور یاد آنی بھی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے انسان کم، حیوان زیادہ تھا، جانور زیادہ تھا۔ انا پرست، خود غرض، حسد و جلن، گھمنڈ و غرور سے بھرا ہوا، راستوں پر پڑا خون چاٹنے والا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والا، عورتوں کو حقیر اور غلام سمجھنے والا اور غلاموں اور باندیوں کو پیروں کی جوتی سمجھنے والا۔ غرض کہ وہ کون سی برائی تھی جو اس وقت انسان میں نہیں تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ان ٹیڑے میڑے پتھروں کو یوں تراشا کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے چراغ راہ بن گئے۔ خود سرکار اپنے پیارے صحابہ اکرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم کسی ایک ستارے کی روشنی میں بھی چل پڑو تو کامیابی کی منزل تک پہنچ جاؤں گے۔ یہ مہینہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف پیدائش ہی یاد نہیں دلاتا، بلکہ ان کے آنے کا مقصد، ان کا پیغام، ان کی تعلیم، ان کے اخلاق و کردار کو بھی یاد دلاتا ہے۔ ہمیں جینے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ ہمیں جینا کس طرح سے ہے، ہمیں رہنا کس طرح سے ہے، پیار و محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ ایک چھوٹا سا قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ سرکار کی تربیت کیسی تھی، سرکار کی تعلیم کیسی تھی اور ہم کیا کر رہے ہیں، اور کل قیامت میں ہم اللہ کو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ بتائیں گے، کس منہ سے ہم سرکار دو عالم کا چہرہ دیکھیں گے، ان کا سامنا کریں گے۔ قصہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کالے کلوٹے حبشی تھے لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے بہت بلند تھے، ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے کہا کہ اے کالے کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو میری غلطیاں نکالے گا؟ بس اتنا کہا۔ حضرت بلال یہ سن کر غصے میں اور افسوس میں بے قرار ہوتے ہوئے یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ خدا کی قسم میں اس بات کو سرکار کے دربار میں ضرور اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور سارا قصہ سنایا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کی آر دلائی؟ تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہیں گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر یہ کہتے ہوئے رونے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکل گئے اور باہر جا کر اپنے گالوں کو، اپنے رخسار کو زمین پر مٹی پر رکھ دیا اور اس پر گھسنے لگے، اور حضرت بلال کو آواز لگائی اور کہنے لگے بلال، جب تک تم میرے رخسار پر، میرے گالوں پر اپنے پیروں کو نہیں رکھو گے، اس کو اپنے پیروں سے نہیں روندو گے، تب تک میں مٹی سے اپنے گالوں کو، اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا۔ تم بہت معزز ہو، محترم ہو، اور میں ذلیل و خوار ہوں۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال روتے ہوئے باہر آئے اور حضرت ابو ذر کے قریب ہوئے اور ان کے رخسار کو اور ان کے سر کو اپنے پاس لیا اور اس کو چوم لیا، اور بے ساختہ یہ بولے کہ خدا کی قسم اے ابو ذر، میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے اللہ کو ایک بار بھی سجدہ کیا ہو۔
پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے، خوب روئے اور معافی تلافی کر لی اور دلوں کو صاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، یہ ہے ربیع الاول کے مہینے کا صحیح پیغام کہ ہم اس مہینے کو بہانہ بنا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس کو سنیں اور اپنی زندگیوں کو پلٹنے کی کوشش کریں۔ اپنے اندر کی انا، اپنے اندر کا گھمنڈ، اپنے اندر کا غرور، اپنے اندر کے حسد اور جلن کو باہر نکالیں، نفرت کو باہر نکالیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیم کو اپنی زندگی کے اندر لائیں اور ایک اچھا انسان بنیں۔ ہم دن بھر میں دسیوں لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، یا کچھ لوگ تو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، برا بھلا بول دیتے ہیں، جس سے وہ ذلیل ہو جاتا ہے، لیکن کبھی معافی نہیں مانگتے، معذرت نہیں کرتے، بلکہ معاف کرنا اور معافی مانگ لینا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعلیم ہے۔ لیکن معافی مانگنا اور معاف کرنے کو لوگ اپنی ذلت اور اپنی حقارت اور اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم سب مسافر ہیں اور سامان سفر بہت تھوڑا ہے، اس کو بڑھانے کی کوشش کریں، کیونکہ قبر میں ہمارے ساتھ کوئی نہیں آنے والا، ہم اکیلے ہوں گے اور اپنے اعمال اور بدعمالیوں کا حساب دے رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی ہمیں قدر بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مہینے کو ذریعہ بنا کر ہماری زندگیوں کو پلٹ دے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس چھوٹے سے قصے سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے لیے، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔